السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہن اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں، اسلام کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اسلام دوسرے اور دنیا کے ادیان و فرق اور مذاہب کے مقابلے میں ممتاز ہے۔ اب تک آپ کے سامنے 6 اس کی خصوصیات، امتیازی خصوصیات آ چکی ہیں۔ 7ویں اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام انسانی زندگی کی ضروریات 5 کا محافظ ہے، یعنی انسانی زندگی کی 5 جو ضروریات ہیں اس کا اسلام محافظ ہے: نفس، دین، عقل، مال، عزت اور نسب۔ اسلام نے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی یا کسی اور کی عقل خراب کرے۔ اسی لیے اسلام نے شراب، نشہ آور چیز اور عقل پر برا اثر ڈالنے والی ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے: کل مسکرین حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ناحق کسی کا مال کھائے۔ اسی طرح کسی کو اپنے مال میں بھی غیر مشروع طور پہ غیر مشروع تصرف کا اختیار نہیں ہے۔ اور چوری، سود اور دھوکہ دہی وغیرہ سب حرام ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم و ستم سے نہ اپنایا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ سورہ بقرہ میں کیا اچھوتی تعبیر ہے! وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس مال کے ذریعے سے حاکموں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یعنی رشوت دے کر یہ غلط چیز، ناجائز چیز کو کسی دوسرے کا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دے کر یہ حاصل کرنا، یہ رشوت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ غور کریں گے آپ تو، یا آپ غور کریں گی تو آپ کو اس کی جو اتنی سخت وعید ہے اس کی وجہ بھی سامنے سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور لاپرواہوں کے ہاتھ میں دے کر اسے ضائع کرنے سے منع کیا ہے کہ بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ بے عقل سفیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے مفاد کو بھی نہ سمجھتا ہو، اپنے مفاد سے بھی ناواقف ہو، تو اس کو عربی زبان میں سفیہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، زندگی گزارنے کا، زندگی کے گزارنے کے لیے ذریعہ بنا رکھا ہے اللہ نے، وہ مال کسی بیوقوف کو اور اس طرح بے عقل لوگوں کو مت دو۔ ہاں، انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ اڑھاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 8 جو ہے، اللہ نے بغیر حق کے کسی کا قتل
یعنی ناحق کسی کے قتل کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی کسی کا ناحق خون بہائے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی کو قطعی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو یا خود کو قتل کرے، بلکہ جسم کے کسی عضو کو تک خراب کرنے یا ایذا دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اسلام میں زنا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ زنا کا باعث بننے والی تمام اسباب جس سے سماج کا نظام درہم برہم ہو، فقر و بیماری یا نسب کا اختلاط ہو، وہ سب بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت بری راہ ہے۔ اسی طرح کسی کا دین اور عقیدہ خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دین اللہ کے لیے ہے اور ضروری ہے کہ دین اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ کسی کی رائے اور تجربے کسی کی رائے تجربے اور خواہشات کی تابع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں اور دور نکل گئے ہیں۔ نساء 167 نمبر کی آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ بات سروے سے، رپورٹوں سے ثابت ہے کہ اسلامی ممالک میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، خیر اسلامی ملک تو نہیں ہے جس میں سارے اسلامی نظام قائم ہو، ظاہر سارے کے سارے اسلامی نظام قائم ہو تو اسلامی اسٹیٹ ہوتی ہے، تو کوئی اس طرح کا ملک تو ہے نہیں دنیا میں۔ یہ مسلم ممالک کہہ لیجئے، مسلم ممالک میں جرائم قتل، زنا، اغوا اور چوری وغیرہ کی نسبت سب سے کم ہے۔ اس کی گواہی اپنوں کے علاوہ دوسروں نے بھی دی ہے، غیروں نے بھی دی ہے۔ ایک عبدالعزیز کانچولوی ہیں، ساؤتھ کورین کے رہنے والے ہیں، انہوں نے کہا اسلام نہایت عظیم دین ہے، حالانکہ لوگ اس سے ناآشنا ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ جامعہ سیول میں ایک اسلامی کانفرنس میں شرکت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کی، اور بعد میں وہاں وہ طالب علموں کی یونین کے جو ہے وہ صدر منتخب کیے گئے۔ یہ اسلام کی 7ویں جو ہے ایک خصوصیت ہے کہ اسلام انسانی زندگی کی ضروریات 5 کا محافظ ہے۔ اس کی 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ شرعی جو احکام کے کچھ علل اور فوائد ہیں، کچھ علتیں ہیں، کچھ فائدے ہیں جن کی بنیاد سہولت اور آسانی پر ہے۔ اسلامی شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں ملے گا جو بے فائدہ ہو، یعنی جس حکم کے پیچھے کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ اور فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ فائدہ بھی ہمارا ہی ہوتا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، یا اس کی کوئی علت موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ حکیم و خبیر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی ہم ان فوائد اور علتوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور کبھی یہ چیز ہم پر مخفی ہوتی ہے۔ اسلامی شریعت کا مقصد مصالح کا حصول ہے، مفاسد سے دوری اور انسانیت کی سعادت ہے، انسان جو ہے خوش بختی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس کے لیے اسلام نے ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا ہے جس نے پیدا کیا جبکہ وہ باریک بھی اور باخبر بھی ہے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسلامی شریعت کی بنیاد آسانی و سہولت اور لوگوں سے رفع حرج اور مشقت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، یا اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ جو نیکی کرے اسی کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال اسی پر ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین کے بارے میں کوئی مشقت نہیں ڈالی ہے۔ سورہ حج میں 78 نمبر کی آیت یہ بھی فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ آسانی کی مثال بے شمار ہے۔ مثال ہم دیکھیے کہ پانی نہ ملنے پر اسلام میں، یا طاقت نہ ہونے پر اسلام نے تیمم کی اجازت دی ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طاقت نہیں ہے، اسی طرح اگر کسی کو کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، مثال کے طور بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ، تو لیٹ کر پڑھ لے۔ جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے، پاک زمین پر کہیں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، یہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ اس طرح سفر میں قصر اور جمع کی بھی سہولت رکھی گئی ہے۔ روزے کے معاملے میں بیمار یا مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے آنے جانے کی استطاعت کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے، اور یہی معاملہ دیگر تمام شرعی احکام میں ہے۔ اگر انسانی جان کو خطرہ ہے تو جان بچانے کے لیے اسلام نے حرام کھانے کی بھی اجازت دی، اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے، مگر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو ان کے کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سلسلے میں بھی اگر دیکھا جائے تو غیروں نے بھی اسلام کی امتیازی خصوصیت کی گواہی دی ہے اور اس کی جو ہے تعریف کی ہے۔ دیکھیے، ایک انگریز مسلم خاندان سے تعلق تھا ان کا، پھر عیسائی بنے، انگلینڈ کے ایک کنیسہ میں مبلغ رہے، اور اس کے بعد اسلام کی نعمت سے وہ مالا مال ہوئے ہیں۔ MG ڈروانی انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام کے پاس ہر طرح کا قانون اور نظام موجود ہے، یہاں انسانوں پر تمام مذہبی پابندیوں کا ایک اخلاقی ہدف ہے، مقصد ہے اس کا، جس کے تحت نہایت معقول انداز میں آدمی کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی جاتی ہے، عقل کی پاکیزگی و تقویت پر توجہ دی جاتی ہے تاکہ آدمی دوسرے کے تئیں اپنی ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکے۔ دین اسلام تنہا ایسا نظری و عملی دین ہے جو بیجا بنیادوں اور پراسرار باتوں پر ایمان کا مطالبہ نہیں کرتا، جیسا کہ عیسائی مذہب کا معاملہ ہے، اس لیے کہ اسلام روحانی و مادی دونوں حیات تسلیم کرتا ہے اور دونوں کو مناسب مقام دیتا ہے۔ اس کا فلسفہ ان بنیادوں پر قائم ہے جو تمام انسانی سلوک کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ اسی کو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر پہ چڑھ کر بولے۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے کہ آج 7ویں اور 8ویں جو ہے اسلام کی امتیازی خصوصیت ہماری نظروں کے سامنے آ گئی۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد والی اس میں ویڈیو کے اندر جو ہے اس کے بعد دوسری 9ویں اور 10ویں جو ہے انشاءاللہ خصوصیت آپ کے سامنے آئے گی۔